کہ صرف نبی علیہ السلام حکم دے سکتے ہیں ان 3 وجوہات کو چھوڑ کر بھی کسی کے حق میں کہ اسے قتل کر دیا جائے. باقی عام مسلمان خواہ وہ حضرت ابوبکر ہی کیوں نہ ہو 3 موقعوں کے علاوہ کسی کے لیے قتل کا حکم نہیں کر سکتے. اب مجھے بتائیں انہوں نے جو گستاخ رسول کی سزا نکالی ہے وہ جو آڈیو لیک ہوئی تھی مفتی تقی عثمانی صاحب کی وہ بالکل ٹھیک ہوئی تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان اقدس میں توہین و گستاخی کرنے والا شخص سزائے موت کا مستحق ہے، اور یہ سزائے موت کئی قرآنی آیات اور احادیث طیبات سے ثابت ہے. اسی بنیاد پر پاکستان کا قانون 295C موجود ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہو اسے سزائے موت دی جائے گی. تو پاکستان کا قانون 295C اس سے جہاں دشمنان دین قادیانیوں کو اور سیکولرز کو چبھتا ہے اور انہیں یہ قانون تکلیف دیتا ہے، وہیں قادیانیت نواز اور قادیانیوں کے سپورٹروں کو بھی یہ قانون چبھتا ہے اور انہیں بھی یہ قانون تکلیف دیتا ہے. انہی لوگوں میں سے مرزا منگول ہے کہ جس کو 295C کا قانون چبھتا ہے اور 295C کا قانون تکلیف دیتا ہے. اپنی تکلیف کا اظہار کرتے ہوئے مرزا منگول نے کل اپنے چینل پر ایک کلپ اپلوڈ کیا جس میں اس نے آرمی چیف سے مطالبہ کیا کہ 295C کا کچھ کرو، یعنی اسے بدلا جائے معاذ اللہ اور اسے ختم کیا جائے. اس طرح کی اس نے باتیں کی. حالانکہ یہ شخص جو قرآن و سنت کے نام پر ایک نیا دین گھڑ رہا ہے اور قرآن و سنت کے نام پر اپنا چورن بیچ رہا ہے، یہ قرآن کریم کی آیات سے کتنا جاہل ہے اور اپنے ماننے والوں کو کس طرح بیوقوف بنا رہا ہے، اور احادیث کو پڑھ کر اس کا غلط مطلب نکال کر کہتے ہیں گستاخ رسول کی سزا قتل نہیں، اور کہا جو انہوں نے حدیث اٹھائی ہے من سب نبیا فاقتلوا، کہا یہ من گڑت ہے اور یہ موضوع ہے. اس طرح کی باتیں کی. یہ بات تو درست ہے کہ من سب نبیا فاقتلوا کی حدیث میں ضعف ہے، لیکن یہ ضعف کئی قرآنی آیات اور احادیث طیبات کو دیکھتے ہوئے یہ ضعف دور ہو جاتا ہے. کیوں؟ من سب نبیا فاقتلوا میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ کا حکم بیان کیا گیا ہے کہ اسے قتل کر دو، اس کا سر تن سے جدا کر دو، یہ حکم تو کئی قرآنی آیات اور احادیث طیبات میں موجود ہے. تو لہٰذا جب یہ قرآنی آیات میں اور کئی صحیح احادیث طیبات میں موجود ہے تو یہ ضعف من سب نبیا فاقتلوا سے دور ہو جائے گا اور یہ حدیث بالکل درست ثابت ہو جائے گی. مرزا منگول کو ہم کئی قرآنی آیات پیش کر سکتے ہیں اور کئی احادیث طیبات پیش کر کے یہ بتا سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے والا شخص سزائے موت کا مستحق ہے. وہ اسی لائق ہے کہ اسے روئے زمین پر چھوڑا نہ جائے، جیسا کہ قرآن کریم کی سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 12 میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِن بَعْدِ عَهْدِهِمْ، فرمایا اگر وہ معاہدہ کرنے کے بعد اپنی قسمیں توڑ دیں وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، اور فرمایا تمہارے دین میں طعنہ زنی کرے تو فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، ان کافروں کے سرداروں کو قتل کر دو. اب یہ واضح حکم قرآن کریم کی سورۃ التوبہ آیت نمبر 12 میں بیان ہوا کہ جو معاہدہ کرنے کے بعد توڑ دیں اور دین میں طعنہ زنی کریں تو فرمایا کفر کے سرداروں کو قتل کرو. تو اب وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، تمہارے دین میں طعن کریں، اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ مفسرین کرام کو پڑھیں گے تو تمام مفسرین کرام یہی بتاتے ہیں کہ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ کا مطلب یہی ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی شان اقدس میں توہین کرے تو فرمایا اس کی سزا یہ ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے. یعنی 295C کا قانون صرف پاکستانی قانون نہیں ہے بلکہ یہ قرآنی قانون ہے کہ اللہ فرماتا ہے وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، تمہارے دین میں طعن کریں تو فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، تو کفر کے سرداروں کو قتل کر دو. تو اب یہ آیت کریمہ واضح 295C کے قانون پر دلالت کر رہی ہے اور آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں توہین کرنے والا شخص سزائے موت کا مستحق ہے. اور پھر اللہ عز و جل نے سورۃ الاحزاب میں آیت نمبر 57 میں کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ
فرمایا بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ نے ان پر دنیا و آخرت میں لعنت فرمائی ہے، وأعد لہم عذابا مہینا، اور فرمایا ان کے لیے کھلا عذاب تیار کیا ہے۔ اب یہ اللہ عز و جل نے واضح طور پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا مرتکب ہو اس کے لیے عذاب مہینہ کا اعلان کیا ہے۔ اور پھر اسی صورت میں آپ 2-4 آیتوں کے بعد دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کا حکم بیان کیا ہے۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 57 بیان کرنے کے بعد 2-3 آیات اس پر بیان کی کہ یہ منافقین، یہ گستاخان رسول کا طریقہ کار کیا ہے، یہ کیا کیا گناہ کرتے ہیں، کیا کیا جرم کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب آیت نمبر 61 میں ان لوگوں کا واضح حکم بیان کیا کہ ملعونین، یہ اللہ اور اس کے رسول کی گستاخی کر کے ملعون ہو چکے ہیں، اللہ کی رحمت سے دور ہو چکے ہیں۔ تو لہٰذا ان کا کیا حکم ہے؟ فرمایا اینما ثقفوا اخذوا، فرمایا جہاں ان کو پالو ان کو پکڑ لو، وقتلوا تقتیلا، ان کو چن چن کر قتل کر دو۔ تو اب قرآن کریم میں یہ واضح حکم بیان کیا جا رہا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا گستاخ ہو اسے قتل کر دینا، یہ قرآنی حکم ہے، یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے۔ تو لہذا ان آیات کے ہونے کے باوجود اور ان واضح احکام کے بعد بھی اگر کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ کو کھلی چھٹی دے کہ وہ صبح شام گستاخیاں کرے اور بس پھر توبہ کا ڈھونگ رچا کر اسے چھوڑ دیا جائے، تو یقیناً یہ ایک ایسا دروازہ کھولا جا رہا ہے جو کبھی بند ہونے والا نہیں ہے، اور جو گستاخان رسول کو ایک موقع فراہم کیا جا رہا ہے کہ تم جس طرح چاہو اللہ رسول کی شان میں معاذ اللہ زبان درازی کرو، اور تم جس طرح چاہو مسلمانوں کے دلوں کو ٹھیس پہنچاؤ اور پھر بس توبہ کر لو، لہٰذا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ تو اب مرزا جیلمی، مرزا منگول، جو ایک ابو داود شریف کی روایت پڑھ کے یہ ٹونٹ کر رہا تھا کہ دیکھو اس روایت کو پڑھنے کے بعد کہا کہ اب بتاؤ جو انہوں نے گستاخ رسول کی سزا نکالی ہے، مطلب یہ کہ یہ جو سزا لائے ہیں یہ کہاں سے لائے ہیں؟ حدیث میں تو بتایا جا رہا ہے کوئی سزا نہیں، حالانکہ جس حدیث پاک کو اس نے پڑھا اس میں بھی یہ واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ جو دین کا انکار کر دے، مسلمان ہونے کے بعد مسلمانیت کو چھوڑ دے، وہ سزا کا مستحق ہے، اور وہ سزا کیا؟ قتل کا مستحق ہے، ایسے بندے کو قتل کیا جائے گا۔ آپ وہ حدیث پاک پڑھیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کسی شخص سے ناراض ہوئے تو حضرت سیدنا ابو برزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اگر آپ مجھے حکم دے تو میں اس بندے کی گردن اڑا دوں، میں اسے قتل کر دوں۔ حضرت ابو بکر خاموش ہوئے اور پھر حضرت ابو برزہ سے ملے تو کہا کیا اگر میں تمہیں قتل کرنے کا کہتا تو تم اسے قتل کر دیتے؟ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی ہاں میں قتل کر دیتا۔ تو جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ کسی کو حق حاصل نہیں کہ وہ کسی بندے کو قتل کروا دے۔ اب یہ حدیث پاک ہے اور اس میں یہ واضح بتایا جا رہا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے کہ آپ کا جو گستاخ ہو، آپ پر جو زبان درازی کرے تو اسے قتل کیا جائے۔ یہ حضرت ابو بکر اپنا موقف بتا رہے ہیں کہ ہم سے اختلاف کرنے والا اگر ہمارے خلاف کوئی بکواس اور زبان درازی کرے تو ہم اس کے قتل کا حکم نہیں دیتے، لیکن جو رسول اللہ کا گستاخ ہو تو رسول اللہ کا حق ہے کہ رسول اللہ کے گستاخ کو قتل کیا جائے۔ اور پھر مرزا منگول نے اس پر امام احمد بن حنبل کے جو کمنٹس تھے اسے پڑھ کر یہ بتانا چاہا کہ دیکھو گستاخ رسول کی سزا انہوں نے کہاں سے نکالی۔ اس حدیث کے ساتھ ہی امام ابو داؤد نے اپنے استاد احمد بن حنبل کے کامنٹس لکھے ہیں کہ احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ 3 وجوہات کی بنا پہ ہی کسی کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، کوئی شخص مرتد ہو جائے، اسلام چھوڑ جائے۔ نمبر 2، شادی شدہ زانی، یعنی وہ بدکاری کر بیٹھا ہے۔ اور نمبر 3، قتل کے بدلے قتل، یعنی اگر کسی نے ناحق کسی کو قتل کیا اس کے بدلے میں اسے قتل کیا جائے گا۔ ان کا بس یہ 3 وجوہات ہیں، ان کی بنا پہ آپ قتل کر سکتے ہیں۔
چوتھی کوئی وجہ نہیں ہے۔ اور پھر احمد بن حنبل نے ساتھ کہا کہ حضرت ابوبکر کے قول کا مقصد یہی تھا کہ صرف نبی علیہ السلام حکم دے سکتے ہیں ان 3 وجوہات کو چھوڑ کر بھی کسی کے حق میں کہ اسے قتل کر دیا جائے۔ باقی عام مسلمان خواہ وہ حضرت ابوبکر ہی کیوں نہ ہو 3 موقعوں کے علاوہ کسی کے لیے قتل کا حکم نہیں کر سکتے۔ اب مجھے بتائیں انہوں نے جو گستاخی رسول کی سزا نکالی ہے، وہ جو آڈیو لیک ہوئی تھی مفتی تقی عثمانی صاحب کی، وہ بالکل ٹھیک ہوئی تھی۔ تو مرزا منگول اس میں جو پہلی بات لکھی ہے وہ یہی تو ہے کہ جو دین اسلام کو قبول کرنے کے بعد دین اسلام کو چھوڑ دے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین، نبی علیہ السلام کی گستاخی، دین اسلام کو چھوڑنا ہے۔ تو لہٰذا جو دین اسلام کو چھوڑے گا، جو حدیث منگول تم پیش کر کے یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ گستاخ رسول کی سزا قتل ہے ہی نہیں ہے، وہی حدیث بتا رہی ہے کہ گستاخ رسول کی سزا قتل ہی ہے۔ یہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی بتایا، اور امام احمد بن حنبل نے جو اس حدیث پاک پر اپنا موقف پیش کیا وہ بھی واضح طور پر یہی بتا رہا ہے۔ لیکن اس کے باوجود چونکہ مرزا منگول دشمنان دین کا فرنٹ مین ہے، دشمنان دین کا وہ سپورٹر ہے، تو لہٰذا اس نے ان کو سپورٹ تو کرنا ہے۔ اور مرزا منگول نے کہا کہ دیکھو جب ایک گستاخی کر دی تو توبہ کا ہو گئی، تو جب اللہ توبہ قبول کر رہا ہے تو پھر یہ لوگ قتل کا کیوں بولتے ہیں؟ تو لہٰذا ہمیں بھی توبہ قبول کر لینی چاہیے۔ تو مرزا منگول صاحب ذرا یہ بتائیے، ایک شخص زنا کرتا ہے اور اس پر زنا ثابت ہو جاتا ہے، تو اب وہ زنا ثابت ہونے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیتا ہے، تو کیا اسلامی حکومت کو، کیا اسلامی حاکم کو یہ حق حاصل نہیں ہوگا کہ وہ اسے سنسار کرے اگر وہ شادی شدہ ہے، اور غیر شادی شدہ ہے تو اسے کوڑے لگائے؟ یہ حدود اللہ ہے، وہ 1000 بار بھی توبہ کر لے، لیکن چونکہ اس پر زنا ثابت ہو چکا ہے لہٰذا اگر وہ شادی شدہ ہے تو اسے سنسار کیا جائے گا، اور اگر وہ غیر شادی شدہ ہے تو اسے کوڑے لگائے جائیں گے۔ اسی طریقے سے ایک شخص چوری کرتا ہے اور اس پر چوری ثابت ہو جاتی ہے تو اسلامی حکومت اس کے ہاتھ کاٹے گی، وہ 1,00,000 بار بھی توبہ کرے، لیکن چونکہ اس کا جرم ثابت ہو چکا تو لہٰذا دنیا کی کوئی طاقت اسے سزا دلوانے سے روک نہیں سکتی۔ اور یہ حدود اللہ ہیں، اس میں کسی کی منمانی نہیں چلے گی۔ تو اب ذرا بتائیے کہ اگر چور چوری کرے تو اس پر حد جاری ہوگی، زنا کرنے والا زنا کرے اس پر حد جاری ہوگی، اور قتل کرنے والا قتل کرے 1,00,000 بار توبہ ہوئی لیکن حد جاری ہوگی۔ تو رسول اللہ کا گستاخ اگر توبہ کر لے تو اس پر حد کیوں نہیں جاری ہوگی؟ توبہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گی، امید ہے، لیکن اسلامی حکومت اس پر حد جاری کرے گی۔